إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. اور جہاں کہیں سے نکلے آپ بس پھیرے منہ اپنے طرف مسجد حرام کے، اور جہاں کہیں ہو تم بس پھیرو چہرے اپنے کو طرف اس کے، تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اوپر تمہارے حجت مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. بس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو تم مجھ سے، اور تاکہ پوری کرو میں نعمت اپنی اوپر تمہارے، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. تفسیر جو معنی لکھے جاتے ہیں اس کے ایسے ہیں کہ اور اے محبوب جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کس طرح تم ہدایت پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. پچھلی آیتوں میں تبدیل قبلہ کی چند حکمتیں بیان کی گئی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمانا، گزشتہ کتابوں میں نبی آخر الزماں کی یہ علامت ہونا، علماء اہل کتاب کا اس کو حق جاننا. اب اس کی دو حکمتیں اور بتائی جا رہی ہے: کفار کا اعتراض اٹھانا اور نعمت کا پورا فرمانا. پہلے حکم قبلے کو مکان کے لحاظ سے عام فرمایا گیا، اب زمانے کے لحاظ سے عام فرمایا جا رہا ہے. تفسیر روح المعانی میں جو ہے نا لکھا ہوا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی ہمیشہ جہاں بھی نماز پڑھو منہ کعبے کو کر لیا کرو. پچھلی آیت میں حضر کی حالتوں کو عام کیا گیا، یعنی اس مسجد سے نکل کر مدینے کی جس گلی کوچے اور گھر میں جا کر نماز پڑھو منہ کعبے کو کر لو. اب مقامات سفر کی تعمیم کی جا رہی ہے، یعنی مدینے سے نکل کر عالم کے جس خطے میں جا کر نماز پڑھو رخ کعبے کو ہی کرو. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے. گزشتہ آیتوں میں وہم ہو سکتا تھا کہ حکم قبلہ صرف وطن کے لیے ہو، سفر میں جیسے کہ بجائے 4 فرضوں کے 2 پڑھے جاتے ہیں، یا روزے رمضان رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے. یعنی جب ہم سفر پہ نکلتے ہیں تو جو ہے نا 4 نماز کے بجائے ہم 2 نماز پڑھتے ہیں، اس کو قصر کہا جاتا ہے. یعنی 4 فرض ظہر کی، 4 فرض عشاء کی، 4 فرض عصر کی جو ہوتی ہے اس کو 2 پڑھ سکتے ہیں آپ سفر میں، اس کو قصر کہتے ہیں. اور ویسے رمضان کے روزے اگر چل رہے ہیں اور آپ سفر میں ہیں تو وہ اختیار ہوتا کہ بھائی چاہے تو رہو یا چاہے تو جانے دو. تو قبلے میں بھی ایسے ہی آسانی کر دی گئی ہو، یا تو مسافر بیت المقدس کو رخ کرے یا اسے ہر طرف کا اختیار رہو. اب یہ وہم دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، حکم قبلہ سفر و وطن میں نماز فرض کے لیے یکساں ہے. روح المعانی میں لکھا ہوا. یعنی اب جس طرح نماز میں پڑھنے میں 4 کے بجائے 2 پڑھ سکتے ہیں، روزہ چاہے تو رکھو یا نہ رکھو، یہ جھوٹ ہے. لیکن قبلے میں ہو سکتا ہے ایسا وہم آ جائے کہ بھئی اگر میں سفر پہ ہوں، بیت المقدس کے قریب ہوں مثال کے طور پر، تو ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھ لوں مثال کے طور پر. ایسا خیال وہم گمان، بولے ایسا نہیں ہے. قبلے میں ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے تم سفر میں ہو کہیں پر بھی ہو، رخ تمہیں قبلے کی طرف ہی کرنا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ. گزشتہ آیت کی طرح اس کی بھی 3 ترکیبیں ہیں. ایک یہ کہ من زائد ہو، اور حیث خرجتا کی طرف، یعنی مدینہ پاک سے نکل کر جہاں بھی جاؤ، یہ پہلی جو ہے نا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ من ابتدائیہ ہو اور خروج کے معنی ہو، نکل کر آنا، یعنی تم جہاں کہیں سے آؤ، منہ تمہارا قبلے کعبے کی طرف ہی ہو. تیسرے یہ کہ من ابتدائیہ ہو اور حیث خرجتا کا ظرف معنی، اور من حیث کا تعلق ولی سے ہو، اور فے سلے کی اور اصل عبارت یہ ہو فولی وجہ کا ومن حیث خرجتا، یعنی وہاں سے ہی اپنا منہ پھیرے جہاں کہیں پہنچو، یعنی جہاں کہیں بھی تم پہنچو. یعنی 3 صورتیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو جہاں سے مدینے سے مسجد سے نکلے تو بولے جہاں پر بھی جا کر نماز پڑھو کعبے کی طرف رخ کرو، اور کہیں پہ تم آ جاؤ سفر کر کے کہیں پہ بھی پہنچ جاؤ، اپنا رخ کعبے کو ہی کرنا ہے. کدھر؟ شطر المسجد الحرام، یعنی کعبہ شریف یا مسجد حرام یا مکہ معظمہ کی طرف. یہاں الہ معذوف ہے، اصل میں الہ شرط تھا. پھر اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ حکم فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، نہیں، بلکہ وحیث ما کنتم، تم بھی عالم میں جہاں کہیں ہو، سفر میں یا حضر میں، عرب میں یا عجم میں، دریا میں یا خشکی میں، اور نماز فرض پڑھنا لگو تو فولوا وجوہہم شطرہ، اپنا منہ اس کعبے ہی کی طرف پھیرنا، یہ حکم قیامت تک کے لیے دے دیا گیا. بولے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے مسلمانوں تم کہیں پر بھی ہو،
عرب میں ہو، عجم میں ہو، پہاڑ پہ ہو، زمین پہ ہو، دریا میں سفر کرے، جہاں پر اپنا رخ کعبے کو کرو۔ اب اور آئندہ اسی پر عمل ہوگا، کیونکہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، لوگوں کا تم پر کوئی اعتراض و حجت نہ رہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں اللہ سے اہل کتاب مراد ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ سارے کفار اس میں داخل ہیں، کیونکہ مشرکین تو کہتے تھے کہ مسلمان ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قبلہ ابراہیمی کی مخالفت، یعنی جو مشرکین تھے، کفار تھے، بولتے کہ بھئی مسلمان تو یہ دعویٰ کر رہے کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، اور قبلہ جو ہے نا بنی اسرائیل کا بنا کے رکھے بیت المقدس کی، ان کا جو ہے نا اعتراض تھا، آبجیکشن تھا۔ اہل کتاب کہتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ ہر بات میں ہمارے مخالف اور قبلے میں ہمارے تابع دار، اور یہود اور نصارہ کیا بولتے تھے کہ بھئی ہر بات میں ہمارے خلاف ہے لیکن ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ ان کا اعتراض تھا، ان کا آبجیکشن تھا۔ اب ان دونوں کے منہ بند ہو جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اگلی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی صفت امام القبلتین ہونا ہے، اگر یہ وہی ہے تو ان کا قبلہ کیوں نہیں بدلا؟ اور ایک سوال کیا کرتے تھے اہل کتاب کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو ایک نشانی ہے نبی آخر الزمان کی کہ وہ قبلتین ہوں گے، یعنی امام القبلتین، یعنی دو قبلے کے امام ہوں گے۔ بولے اگر یہ نشانی ہے تو اگر یہ وہی نبی ہے تو ان کا قبلہ اب تک بدلا کیوں نہیں؟ یہ بھی ان کا سوال تھا۔ اس تبدیلی سے ان کا یہ اعتراض اٹھ گیا۔ پہلی تفسیر میں حجت سے مراد محض مجادلہ اور اعتراضات فاسدہ ہیں، اور دوسری تفسیر میں حجت سے قوی دلیل مراد، کیونکہ اہل کتاب کا یہ قول صحیح تھا، کچھ بھی ہو سمجھداروں اور منصفوں کا تو اب منہ بند ہو گیا، یعنی مشرکین کا جو سوال تھا ان کا منہ بند ہو گیا، اہل کتاب کا منہ بند ہو گیا، سارے ان کے اعتراضات جو ہے نا وہ بند ہو گئے، ان کے منہ بند ہو گئے اس پر۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے نا انصاف اور جھگڑالو لوگ اب بھی کچھ کچ بحثی اور زبان درازی کیے ہی جائیں گے۔ اہل کتاب تو کہیں گے کہ اسلام عجیب دین ہے کہ اس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، یا یہ کہ مسلمانوں نے محض اپنی قوم اور ملک کی محبت میں قبلہ انبیاء یعنی بیت المقدس چھوڑ کر کعبہ معظمہ اختیار کر لیا۔ بولے ابھی بھی جو ہے نا کچھ لوگ بحث کریں گے، کچھ لوگ نکتہ چینی کریں گے، ہو سکتا جو ہے نا یہود یہ کہیں گے کہ مسلمان عجیب قوم ہے، بولے اتنا بڑا معتبر قبلہ جو تھا، سارے انبیاؤں کا جو قبلہ تھا، بولے چھوڑ کے جو ہے نا صرف اپنی ملک کی محبت کے لیے جو ہے نا کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیے، یہ ان کا اعتراض ہو سکتا۔ مشرکین عرب یہ کہیں گے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، آج تو انہوں نے اپنا قبلہ بدلا، آئندہ اپنا دین بدل کر ہم میں مل جائیں گے، چونکہ اس قسم کے خیالات انہیں اسلام سے روکتے اور کفر پر جماتے تھے، اور کفر و شرک تو بڑا ظلم ہے، اس لیے انہیں یہاں ظالم فرمایا۔ نیز للناس کے بعد اللہ کے ساتھ ان کا ذکر فرمانے میں اس جانب اشارہ ہے کہ یہ ظالم حقیقتاً انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت سے خارج ہیں۔ یعنی اب کیا بولا جائے کہ یہ تو اہل کتاب ایسا بولیں گے، اور جو کفار ہے کیا بولیں گے؟ چلو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف پلٹ گئے، بولے کعبے کی طرف پلٹ گئے، اس میں سارے بت تھے اس وقت کعبے میں، تو بولے کہ چلو آہستہ آہستہ یہ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، بت پرستی کرنے لگے، یہ ان کا خیال تھا، اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا کہا گیا کہ ظالم ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں فلا تخشوہم، ان سے بالکل خوف نہ کرو، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی اعتراضات کرتے رہیں گے، اس سے اسلام کی ترقی نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ وخشونی، مجھ سے ڈرو اور ہمارے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہمارے نبی کی اطاعت میں اگر سارا جہاں تمہارا دشمن بنے تو بن جانے دو۔ ولا تم نعمتی علیکم، بظاہر یہ اللہ یکونا پر عطف ہے، اور فولو کا متعلق یعنی کعبے کو منہ کرو تاکہ تم پر اعتراض نہ رہے اور تم پر نعمت الہی پوری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ پوشیدہ فعل کا متعلق ہو، یعنی ہم نے اس لیے تبدیلی قبلہ کی تاکہ تمہیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور دینوی نعمت کو مخالفین کا اعتراض اٹھانا اور اخروی نعمت رحمت کا مکمل کرنا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نعمت پورا کرنے سے مراد کعبے کو پھیرنا ہے کہ بیت المقدس نعمت ہے، کیونکہ بارکنا حولہ ولا، یعنی زمین میں واقعی ہے، یعنی والی زمین میں واقعی ہے، انبیاء اکرام کی آرام گاہ، حضرت سلیمان کی تعمیر، حضور کی معراج، آسمانی کا ممبر، تمام انبیاء کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ، اور قیامت کا مقام ہے کہ یہاں ہی قیامت کا حساب و کتاب ہوگا۔ کعبہ معظمہ تمام نعمت، کیونکہ یہ زمین کا مبدا، آدم علیہ السلام کا جسم پاک کے خشک ہونے کی جگہ، ملائکہ اور سارے پیغمبروں کا حج کا مقام، آباد دنیا کا درمیانی حصہ، دار اللہ سے میثاق لینے کی جگہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ۔ یعنی دونوں قبلوں میں جو ہے نا فرق بتایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس بے شک مقدس ہے، وہ بھی نعمت ہے، لیکن کعبۃ اللہ مکمل نعمت ہے، اس لیے وہاں پر اشارہ کیا دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں نعمت عطا ہو۔ بیت المقدس بھی نعمت ہے، وہاں پر بھی سارے انبیاء آرام فرما رہے ہیں، سارے کئی انبیاؤں کا قبلہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے معراج پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ سارے انبیاؤں کے امام بنے، نماز پڑھائے، تو کافی مقدس ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ بھی جو ہے نا کامل نعمت ہے، مکمل نعمت ہے، کیونکہ وہاں یعنی زمین کا مبدا ہے، زمین جو پھیلی وہاں سے پھیلی، آدم علیہ السلام ہزاروں سال آپ کا جو خاکی جو ہے نا جسم تھا وہ وہیں سوکھا، سارے فرشتوں کا وہ قبلہ رہا، اور سارے انبیاء کا وہ حج، یعنی وہ حج وہیں آ کے کیا کرتے تھے،
تو یہ ساری چیزیں جو یہ مکمل جو ہے نا نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل نعمت عطا کی۔ خیال رہے کہ کسی کو اس کا کام کا معاوضہ مقرر دینا اجرت ہے، یعنی کوئی کام کرتا محنت کرتا تو اس کی آپ فیس دے دیتے ہیں مثال کے طور پر، اجرت دینا یہ نارمل بات ہے، اور بغیر معاوضہ کچھ دینا نعمت یا انعام ہے، اور بغیر جو ہے نا کام لیے کچھ دے دینا یہ انعام ہے، یہ نعمت ہے۔ رب تعالیٰ کے تمام عطیے دنیاوی ہوں یا اخروی ہماری اجرتیں نہیں بلکہ انعامات ہیں۔ ارے ہم کون سا کام کر لیتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ اتنے نعمتوں سے ہم کو نواز دیے، بولے یہ سارے تو انعامات ہیں، سارے تو عطا ہیں اللہ کی طرف سے۔ غور کرو جب کورونا آیا تھا خالی سانس کے لیے کتنے لوگ پریشان تھے، لاکھوں میں آکسیجن سلنڈر خرید رہے تھے، کوئی بیماری آ جائے تو ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں، گردہ کسی کا فیل ہو گیا تو بولے ڈائلیسس کا مشین دیکھو کتنا بڑا فریج کے مانند ہوتا، اور ہزاروں روپے جو ہے نا اس میں ختم ہو جاتے، بس اتنا چھوٹا سا گردہ ہوتا۔ تو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم کو عطا ہوئی، یہ اجرت نہیں، یہ تو نعمتیں ہیں، یہ تو عطا ہیں اللہ کے اندر۔ پھر سائل کو اس کی شان یا اس کی کارکردگی کے لائق دینا نعمت ہے، اور دینے والے کی اپنی شان کے لائق بخشنا تمام نعمت ہے۔ بولے سائل کے حساب سے کچھ دے دینا، بولے یہ بھی نعمت ہے، لیکن دینے والا اپنی شان کے اعتبار سے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ جو ہے نا یہ تمام نعمت ہے، مکمل نعمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو تمہارا قبلہ بنانا تم پر نعمت کا تمام ہے جو رب نے اپنی شان کے لائق تم کو بخشی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ معظمہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خود عظمت والا تھا، خلیل اللہ کے بعد مقام ابراہیم، صفا و مروہ کی عظمت، مینا کی قربانی، عرفات کے اہتمام کی وجہ سے اس کا احترام اور بڑھ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی برکت سے اس کی عظمت کو اور چار چاند لگ گئے، اس لیے اب اس کا قبلہ بننا تمام نعمت ہو گیا، سبحان اللہ۔ لہٰذا جن گزشتہ نبیوں کا قبلہ کعبہ تھا ان کے لیے یہ نعمت تھا، اور مسلمانوں کے لیے کامل نعمت، یا یہ مطلب ہے کہ تمہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھوا دینا تمام نعمت ہے کہ سب کے لیے ایک ایک قبلہ اور تمہارے لیے دو قبلے ہوئے، اور بعض نے فرمایا کہ تمام نعمت دخول جنت ہے، روح المعانی میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کعبے کے ذریعے نعمت وہبی پوری ہوگی۔ خیال رہے کہ نعمت دو قسم کی ہے، ایک وہبی جیسے تندرستی، اعضاء کی سلامتی، یعنی نعمت بھی جو ہے دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وہبی مطلب آپ کی جو ہے نا قوت، یعنی بولتے ہیں باڈی امیونٹی یا قوت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دی، تندرستی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی، یہ ایک نعمت ہے، وہبی نعمت۔ دوسری کسبی جسے ایمان اور نیک اعمال اور گناہوں سے بچنا، کعبہ معظمہ دونوں نعمتیں حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی دوسری نعمت کیا ہے کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کو ہم کسبی نعمت کہیں گے، اور پہلی والی نعمت کو وہبی نعمت کہیں گے، یعنی تندرستی وغیرہ، جسم کی صحت وغیرہ۔ اور کعبہ معظمہ کا ایسا ہے کہ دونوں چیزوں کا وسیلہ بنے، یعنی وہاں پر جا کے جو حج کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو کیا ہوتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی بھی جو ہوتی ہے اس سے تندرستی اچھی ہوتی، دوسری چیز کہ وہاں دعا جو کرتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ قبول ہوتی، اور ایمان میں پختگی آتی، اور بہت سے انعامات عطا ہوتے، تو وہ دوسری نعمت ہوئی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم ہمارے اصل منشا اور دین حنفی اور احکام شرعی کی طرف ہدایت پاؤ، کیونکہ ہمارا قدمی ارادہ یہی تھا کہ آخر کار تم کو ادھر پھیریں اور تمہارے حج اور نماز کی ایک ہی جگہ ہو، تمہارے ذریعے دعائے ابراہیمی کا ظہور ہو، اور بیت اللہ میں سے تمہیں سدا رحمتیں اور ہدایتیں ملیں۔ خیال رہے کہ مسلمانوں کو ہدایت ایمان، ہدایت تقوی، ہدایت عرفان تو پہلے ہی مل چکی تھی، مگر ہدایت رضا رحمان اب تبدیل قبلہ سے ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت رضا رحمان جو ہے نا تبدیل قبلہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، بنا کوئی چوب و چرا، بنا سوال کے، سب پڑھے پچھلی آیتوں میں، بولے جو پلٹ گئے اس طرف، بولے میری رضا کی خاطر، بولے وہ پھر کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ بیت المقدس کے قبلے ہونے سے راضی تھا، اور اب کعبے کی طرف منہ کرنے سے راضی ہوگا، ادھر منہ کرنے سے ناراض، یعنی اب ادھر منہ کرنے سے ناراض ہوگا۔ ہدایت بہت سی قسم کی ہیں، جن میں سے ایک ہدایت یہاں مراد ہے، لہٰذا اس جملے پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ کیا صحابہ اب تک گمراہ تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ بولے اللہ کی مرضی سے اس وقت جب بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ راضی تھا، اور اب اللہ کے حکم پر جو فوری بنا چوں چرا کیے، بنا حجت کیے جو کعبے کی طرف پلٹ گئے، بولے اللہ اس سے بھی راضی ہے، اب ادھر پلٹیں گے تو گناہ ہوگا، اللہ راضی نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو تبدیلی قبلہ نہایت شاندار کام تھا، اور اس کے متعلق سدھا احکام، اور مخالفین کا اس پر زیادہ شور، اس لیے رب تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس کے خاص خاص احکام مختلف پہلوؤں سے اور مختلف حکمتوں سے بیان فرمائے۔ یعنی اب اسلامی تاریخ میں کیا تھا کہ تبدیلی قبلہ جو ہے نا بہت ہنگامی چیز ہو گئی، بہت شور مچا تھا یہودیوں میں، اسرائیلیوں میں، مشرکوں میں، اس لیے جو ہے نا اتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس موضوع کو جو ہے نا کہ کیسے اعتراضات کو ہینڈل کرو، کیسے جو ہے نا مسلمانوں کی رہبری، وہ ساری چیزیں اس لیے اتنی ساری آیتوں سے نازل ہوئی، اور ساری حکمتیں بیان ہوں، ساری جو راز پوشیدہ تھے اس میں وہ بیان ہوئے، تاکہ مسلمان جو ہے نا اس پہ قائم رہے، ان کا ایمان پختہ رہے۔ پہلے تو تبدیلی فرماتے وقت فرمایا کہ ابھی ادھر منہ کر لو، پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی نمازوں میں ادھر ہی منہ کیا کرنا، پھر فرمایا کہ اس مسجد کی خصوصیت نہیں، کوچے اور بازار، مکان و میدان سے ادھر ہی منہ کرنا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وطن بھی قید نہیں، اے نبی، سفر و حضر ہر جگہ سے آپ بھی کعبے ہی کو رخ کیا کریں، اور اے مسلمانوں تم بھی
بحر و بر، خشک و تر، عرب و عجم، غار و پہاڑ میں جہاں بھی ہو ہمیشہ کعبے ہی کی طرف نماز پڑھنا یہ ہمیشہ کے لیے قطعی فیصلہ کر دیا گیا، کیونکہ اس میں تمہارے دینی اور دنیاوی بے شمار فائدے ہیں کہ اب تم پر کسی کافر کا کوئی اعتراض نہ رہے گا۔ ہاں، متعصب جاہل اس پر بھی بکواس کریں گے تو کرنے دو، ان سے کچھ خوف نہ کرو، ہمیشہ ہمارا خوف رکھو اور ہمارے حکم پر گردن جھکاؤ۔ نیز اس کعبے کے ذریعے ہم نے تم پر اپنی نعمت کامل کر دی، تمہارا دین کامل، تمہارا پیغمبر کامل، چاہیے تھا کہ تمہارا قبلہ بھی کامل ہو۔ نیز ہمارا منشا یہ ہے کہ تم ہدایت پاؤ، اور یہ کعبہ ہی تمہارا ہدایت گاہ ہے کہ یہیں سے ہمیشہ ہدایت یعنی نبی آخر الزماں ظاہر ہوئے، اور یہیں سے دین ابراہیمی کے ارکان حج اور قربانی وغیرہ قائم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ہر جگہ قبلہ رخ نماز پڑھنا فرض ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، من سے معلوم ہوا کہ شروع سفر سے ہی یہ حکم ہے، جس سے راستہ اور منزل سب کا حال معلوم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4 صورتوں میں غیر قبلے کی طرف نماز ہو جاتی ہے، یعنی 4 صورتوں میں قبلے کی طرف مڑنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز، نمازی جنگل یا اندھیرے میں ہو اور سمت قبلہ کا پتہ نہ لگے، اس صورت میں جدھر دل گواہی دے ادھر ہی پڑھ لیں، یہ پہلی صورت کی۔ مسافر، دوسری، مسافر سواری پر نفل پڑھے تو نیت کے وقت کعبے کو رخ کرے، پھر جدھر بھی رخ ہو جائے نماز پڑھتا رہے، یہ دوسرا۔ تیسرا، سخت جنگ کی حالت میں جب کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، سخت جنگ چل رہی بولے کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو جدھر جو ہے نا دل گواہی ادھر منہ کر کے پڑھ لو۔ لشکر کے بھاگتے وقت کہ جب خدا نہ خواستہ اسلامی لشکر شکست کھا کر بھاگے اور وقت نماز آ جائے، تو اس وقت جدھر جو ہے نا منہ کر کے نماز پڑھو، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 صورتوں میں جو ہے نا بغیر قبلہ کے نماز جائز ہے، بٹ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو قبلے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بزرگوں کے قدم سے زمین کی عظمت اور زمین کی عظمت سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو خلیل اللہ و حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت کعبہ معظمہ کامل نعمت فرمایا گیا، یعنی بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے نا اس جگہ کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا جیسے کعبۃ اللہ خلیل اللہ کی وجہ سے، حبیب اللہ کی وجہ سے جو ہے نا کامل نعمت فرما دیا گیا۔ بیت المقدس بھی نعمت ہے لیکن کعبہ کو کامل نعمت فرما دیا گیا۔ مدینہ منورہ کی نماز 50,000 کے برابر ہے، اسی طرح مقابر اولیاء اللہ کے پاس نماز کا ثواب بڑھے گا۔ بولے جس طرح وہاں پہ مسجد نبوی میں جو ہے نا نماز آپ پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد حرام میں تو 70 یا 75,000 بولتے ہیں، اسی طریقے سے کسی کامل بزرگ کی یعنی حاضری میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کوئی شخص خلقت کی زبان سے نجات نہیں پا سکتا۔ دیکھو رب نے خبر دے دی کہ ظالمین کے اعتراض سے تمہیں اب بھی امن نہ ملے گا، لہٰذا چاہیے کہ مخلوق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خالق کی اطاعت کریں۔ ہمیں مخلوق کی پرواہ نہیں کرنا، سوال لوگ ہمیشہ کریں گے، اعتراض تو اٹھاتے رہیں گے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھا، جب اعتراض اٹھتے تو اب کیوں نہیں اٹھیں گے؟ اب تو 1000 اٹھیں گے، لاکھوں اٹھیں گے، لیکن تم صراط المستقیم پہ قائم رہو، تم رب کو راضی کرنے پر رہو، سب کو راضی کرنے کی فکر مت کرو۔ تو کیا حرام ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ قبلے کے معاملے میں تم لوگوں سے نہ ڈرو اور ان کے خوف سے اپنا رخ نہ بدلو، بلکہ ہماری اطاعت اور ان کی مخالفت کیے جاؤ۔ تقیہ کی پوری بحث انشاءاللہ الا ان تتقوا منہ التقا کی تفسیر میں ہوگی، یعنی آیت آئے گی جس پہ ہم بات کریں گے۔ تقیہ یعنی کہ جو ہے نا مجبوراً یا کسی کو دکھانے کے لیے، مجبوراً نہیں بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے جو ہے نا آپ ایسا دکھاتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں، مثال کے طور یا آپ جو ہے نا ان مسلمان ہوتے ہوئے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں تو اس کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تو بولے ان کی خوف یعنی کافروں کے خوف سے جو ہے نا اپنا قبلہ مت بدل لو، یہودیوں کے خوف سے جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع مت کر دو، یہ سب کچھ جو ہے تقیہ بولتے ہیں۔ دین میں کچھ کچ بحثی اور ضد کرنے والا ظالم ہے۔ دیکھو یہاں ضدی لوگوں کو ظالم فرمایا گیا، کیونکہ اکثر ضدی کفر تک پہنچا دیتی ہے، اکثر ضد جو ہے نا کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ضدی لوگ کو یہاں کیا کہا گیا؟ جاہل، ظالم کہا گیا۔ اسی لیے جو ہے نا ضد بڑی بری چیز ہے۔ آج بھی آپ کو بہت سے ضدی مل جائیں گے، آپ سارا جو ہے نا مسئلہ بیان کر دو، سارے حقائق کھول کے رکھ دو، سارے ریفرنسز پیش کر دو، پھر بھی نہیں مانیں گے ضد کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا، اور یہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ محترم چیزوں کی بھی بزرگوں کی نسبت سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ بذات خود اعلیٰ درجے کا ہے، پھر حضرت ابراہیم کے تعلق اور حضور کی ولادت کی برکت سے کامل نعمت بن گیا، یعنی کعبۃ اللہ پہلے سے جو ہے نا نعمت، پہلے سے نا بزرگی والی جگہ ہے، لیکن خلیل اللہ کی وجہ سے، حبیب اللہ کی وجہ سے اور اس کی عظمت بڑھ گئی اور کامل نعمت اس کو فرما دیا گیا۔ رب نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ تمام آیتیں ان عظمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ ایک آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں اور باقی آیتیں آگے انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اس کی۔ لہٰذا حضرت مریم سے حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں۔ یہ بھی بڑا ایک نقطہ ہے، دیکھو بی مریم سے جو ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا آپ افضل ہیں کہ مریم کو حضرت مسیح کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہو، مگر فاطمہ
نبی کی لاڈلی بانو ولی کی ماں شہداؤں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا، سبحان اللہ، یعنی نبوت کا بھی جلوہ ہے، ولایت کا بھی جلوہ ہے، اور شہادت کا بھی۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی ہوئی، مولا کی زوجہ ہوئی، اور شہیدین کی ماں ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مریم ایمان کا بیت المقدس، اور بی بی فاطمہ ایمان کا کعبہ۔ وہ نعمت ہے مگر آپ کامل نعمت، یعنی سمجھانے کے لیے، مثال وہ نعمت اگر ہے، بے شک وہ نعمت ہے، معتبر ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا آپ کامل نعمت۔ اگر محترم چیز میں برائی داخل ہو گئی ہو تو اس سے اس محترم کی عزت میں فرق نہ آئے گا۔ دیکھو جب کعبہ قبلہ بنا تو وہاں اندر باہر سدھا بت تھے، مگر اس کے باوجود رب تعالیٰ نے اسے تمام نعمت فرمایا۔ لہٰذا اگر بزرگوں کے مزارات پر لوگوں بےہودگیاں شروع کریں تو ان سے ان مقامات کی حرمت کم نہ ہوگی، نہ وہاں حاضری دینا حرام ہو جائے گا۔ کیا پیاری مثال، یعنی اس نقطے کو بڑا غور سے سنیں۔ جب قبلہ کعبۃ اللہ قبلہ بنا اس وقت کعبے سے بت نہیں ہٹے تھے ابھی، کعبۃ اللہ میں کئی بت تھے اس وقت، کعبے کے اندر باہر کافی بت رکھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ تو بعد میں ہوا، لیکن قبلہ پہلے بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، پھر بھی کامل نعمت کا۔ تو اس سے کیا مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسے اللہ کے مقام، یعنی کوئی اللہ ولی کے مقام پر بھی آپ پہنچو جہاں پر جو ہے نا لوگ کوئی بہودگی کرتے ہوں تو لوگ برے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جگہ کی جو ہے نا عظمت گھٹی یا وہاں جانا حرام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھو کیا کیا نقطہ ہے، کیا نقطہ بیانی ہے۔ جب قبلہ بنا کعبہ اس وقت کئی بت کعبے کے اندر اور باہر موجود تھے، اللہ اکبر اللہ، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو کیا کہا کہ کامل نعمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پہ ذرا غور کیجئے، کچھ سوالات یہاں پر ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کعبے کو منہ کرنے کا حکم تین جگہ دیا گیا، ایک جگہ ہی کافی تھا۔ اب یہ سوال آپ کو بھی ہو سکتا کہ میں اتنی آیتیں، تین تین آیتوں، چار چار آیتوں میں وہی بولا جا رہا ہے، بولے ایسا کیوں؟ اس کا جواب سنیے۔ اس کے چند جواب ہیں جن میں سے بعض تعلق اور تفسیر سے ہی معلوم ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا حکم فولوا وجوہکم مسجد کے متعلق ہے، یعنی تم مسجد کے جس حصے میں بھی ہو کعبے کو رخ کرو، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم ومن حیث خرجت سوائے مسجد شہر آبادی کے متعلق ہے۔ تیسرا حکم سفر کے متعلق ہے۔ دوسرا جواب یہاں تبدیلی کعبہ کی چند حکمتیں بیان کی گئیں اور ہر حکمت کے ساتھ ادھر رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اصل اہل کتاب بھی حق جانتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم بھی اس کے حق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اب کفار کے اعتراضات اڑ جائیں گے اور ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کو دہر نہ بلاغت ہے، یعنی دعوے کو جو ہے نا دہرنا جو ہے نا وہ بلاغت ہے، یعنی بولتے نا کہ جو ہے علم والے کی نشانی ہے۔ تیسرے یہ کہ پہلے تو تبدیلی قبلہ کا حکم ہوا، دوسری آیت میں ہر جگہ کی اور تیسری میں ہر وقت کی تعمیم کی گئی، یعنی پہلے حکم ہوا کہ ادھر منہ کرو، پھر یہ کہ ہر جگہ سے ادھر ہی منہ کرنا، پھر یہ کہ ہمیشہ ادھر ہی رخ کیا کرنا۔ چوتھا یہ کہ تبدیلی قبلہ بڑا اہم واقعہ تھا اور سب سے پہلے قبلہ ہی منسوخ ہوا، لہٰذا تاکید کے لیے اس کا بار بار حکم دیا۔ پانچواں یہ کہ پہلا حکم حرم والوں کے لیے، دوسرا عرب والوں کے لیے، تیسرا سارے جہاں کے لیے۔ تفسیر عزیزی کبیر وغیرہ لکھا ہے، یعنی ایسے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ پہلی آیت جو تھی وہ جو ہے نا مدینے والوں کے لیے، دوسری آیت سارے عرب کے لیے، تیسری آیت سارے جہاں کے لیے، یعنی سمپل ورڈز میں سمجھنا ہے۔ اور ایک اعتراض، کفار کے بےہودہ اعتراضات کو قرآن نے حجت کیوں فرمایا؟ حجت تو صحیح اور قوی دلیل کو کہتے ہیں۔ جواب، اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کفار اسے حجت ہی سمجھ کر پیش کرتے تھے، لہٰذا اسے حجت کہنا ان کے خیال کے لحاظ سے ہے، نہ کہ حقیقی طور پر، یعنی ہم اس کو حجت نہیں مانا کیونکہ اس کو وہ لوگ حجت کی طرح پیش کرتے تھے، اس لیے کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ حجت کے لفظی معنی ہیں غلبہ، یا یہ محجت طریق سے مشتاق ہے جس کے معنی ہیں اختیار کیا ہوا راستہ، لہٰذا جس کلام کو غلبے کے لیے اختیار کیا جائے وہ حجت ہے، صحیح ہو یا غلط، یعنی بات صحیح ہو یا غلط، لیکن اس لیے اختیار کیا گیا کہ جو ہے نا غلبے کے لیے، بولے بولتا نا اپنی بات منوانے کے لیے، بولے صحیح ہو غلط ہو، بولے ڈیبیٹ میں تو جیتوں گا، مثال کے طور اس کو حجت کہا ہے۔ اس لیے حجت کو ڈیبیٹ کہہ سکتے کہ بھئی غلط بات کو بھی منوا سکتے ہیں وہاں پر زور زبردستی سے، اور صحیح بات کو بھی منوا سکتے ہیں زور زبردستی، جس کی زبان زیادہ پاورفل ہوگی، جو زیادہ منوا سکتا ہے وہ ڈیبیٹ میں جیت جائے گا، اس لیے اس کو حجت کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ قرآن نے مجادلہ اور جھگڑے کو بھی حجت فرمایا ہے۔ چوتھا یہ کہ یہاں حجت سے یہود کا وہ اعتراض مراد ہے جو تبدیلی قبلہ سے پہلے کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بدلتا کیوں نہیں، جو کہ نبی آخر الزمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قلب حقیقت ہے اور خالق مجاز، قلب جو ہے وہ حقیقت ہے اور خالق جو ہے نا وہ مجاز ہے۔ دین حقیقت ہے اور دنیا مجاز، دین جو ہے نا وہ حقیقت ہے اور دنیا مجاز ہے۔ نور حقیقت ہے اور ظلمت مجاز، مجاز میں سدا حجاب ہے، اور جو مجاز ہم بولتے ہیں اس میں کیا معلوم، حجاب ہے بہت سارے۔ حقیقت کھلتے ہی مطلع صاف ہے، وہاں باقی اللہ ہے اور ما سوا اللہ فنا فی اللہ۔ تو اے مسلمانوں، یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ جیسا مطلع کس کو بولتے ہیں، جیسا ابر آ جانا، بولے آسمان میں آج جو ہے نا ابر ہے، مطلع صاف نہیں ہے، یعنی کوئی چیز کا پردہ گر جانا، کوئی چیز کا جو ہے نا آپ کی آنکھوں پر پردہ آ جانا، اس کو مطلع۔ اور جب حقیقت ظاہر ہوتی، مطلع صاف ہوتا، پردے اٹھا دیے جاتے، تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں باقی باللہ رہ جاتا۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں قبلہ قالب سے قبلہ خلق کی طرف منتقل کیا
جا رہا ہے قبلہ خالب سے، تو ظاہری قبلے سے جو ہے نا قبلہ خلب کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف جو ہے نا موڑا جا رہا ہے، یعنی حجاب اٹھا کر مجاز سے حقیقت میں پہنچایا، تاکہ تمہاری نگاہ میں ماں سوا اللہ کی کوئی وقت نہ رہے، کوئی وقت نہ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سوائے اللہ کے کوئی وقت نہ رہے، اور ان کے قول و فعل کا اعتبار مٹ جائے، اور سب تمہارے اور تم رب کے مطیع ہو جاؤ، سب تمہارے مطیع ہو جائے، تم رب کے مطیع ہو جاؤ، کیونکہ تم حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت ہو، اور یہ جماعت ہی سب پر غالب، مگر ہاں کچھ کفار مردودین حق سے محبوبین لکڑی کے پاؤں لگا کر تم پر اونچا ہونا چاہیں گے اور تمہاری اطاعت سے منہ موڑیں گے، مگر تمہیں ان سے کوئی خوف نہیں، کیونکہ جسے آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے، چاند و سورج کو اس سے کوئی زر نہیں، یہی ان کا انجام ہے، تم میری کبریائی اور تجلی ذات پر نظر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ میرا خوف تمہارے قلب سے نکل جائے، اگر ایسا ہوا تو سب کی ہیبت تم پر چھا جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ کیا کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا، بولے کہاں جاتا، بولے تمہارے منہ پہ ہی گرتا، کہ چاند سورج کو فرق پڑتا اس سے، بولے نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ بھائی یہ سب چھوڑ کے جو ہے نا قبلہ قلب کی طرف مڑ جاؤ، اور ہمیشہ جو ہے نا یعنی قبلہ قلب یعنی تم جب تمہارا قبلہ، تمہاری توجہ، تمہارا تصور جب تمہارے قلب کی طرف آئے گا، تو قلب میں کیا ہے، تو بولے اللہ اللہ ہے، تو تمہاری توجہ اللہ پر ہو جائے گی، بولے جس کو جو کہنا ہے کہنے دو، اگر ویسا ہو گیا تو پھر تم عزوت والے ہو، تم اللہ والی جماعت ہو گئے، اور پھر لوگ جو ہے نا وہ تم کو فالو کریں گے، تم کو دیکھیں گے۔ تو صوفیہ کرام کیا مثال دے رہے ہیں کہ بس خوف اگر کھانا ہے تو صرف اللہ کا، جس دن تم دنیا کا خوف کھاؤ، کسی اور کا خوف کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں ان کو تم پر غالب کر دوں گا۔ اور آج دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے، اللہ کا خوف کم ہے، گناہ کرتے وقت اللہ کا خوف ذہن میں نہیں آتا، بولے چوری ہے کر لو، کسی کا مال ہے ہڑپ لو، بولے حرام ہے اٹھا لو، بولے کوئی بات نہیں، اللہ کا خوف نہیں آتا، اور ڈر ہے تو جنہاں کفار سے ڈر ہے، بولے پولیس کا ڈر ہے، بولے یہود کا ڈر ہے، بولے عیسائی کا ڈر ہے، بولے امریکہ کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو ہم پہ مسلط کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ، کہ کھلے الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ اگر بگڑ گیا، قلب سے ہٹ گیا، تو پھر جو ہے نا پھر وہاں پر اللہ کے سوا بہت کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوتا، اور اگر تمہارا قبلہ قلب ہو گیا تو پھر وہاں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ماں سوا اللہ کے وہاں کچھ نہیں ہوگا، اگر ایسا ہوا تو سب کی ہیبت تم پر چھا جائے گی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت پہچانو تو تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق حقیر ہوگی، لہذا ہمیشہ اسی کے حضور مراقب رہو، مراقب یعنی مراقبہ کرنا، جیسا ہم ذکر کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں، یعنی پوری توجہ، تصور، تمہارے سوچ خیال ہر چیز کو ادھر بٹھاتے لاتے۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت کو پہچانو تو تمہاری آنکھ میں ساری مخلوق ہے، یعنی پھر ہر وہ چیز حقیر ہو جائے گی، دنیا کی کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی، بولے اسی لیے ہمیشہ جو ہے نا اس پہ توجہ رکھو، اور حضور خلق سے جو ہے نا وہی مراقب رہو۔ تفسیر ابن عربی میں لکھا ہوا ہے، صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ مردودوں کے پاس خال بہت ہے اور حال بالکل نہیں، خال مطلب زبانی نالج، بولے خال ہے وہ بولتے بہت ہے لیکن حال کچھ نہیں ہے، بولے کیفیت کچھ نہیں ہے، اور مقبولوں کے پاس حال کی فراوانی ہے، خال کم اور کم بالکل نہیں، یعنی کم بھی نہیں بولے بالکل نہیں، بولے اور جن کے پاس جو ہے نا بولے حال ہے یعنی اندر اثر ہے، تو پھر بولے خال خام بولے خاموشی ہے، زبان بولے بالکل نہیں ہے وہاں۔ کیا پیاری مثال ہے، دیکھ دل گھر ہے منہ دروازہ، دل گھر ہے اور منہ دروازہ، خالی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اللہ اکبر، خالی گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، بلکہ کواڑ اتار لیے جاتے ہیں، بولے وہاں سے لوہا وہارا چرا لیا جاتا، بھرے گھر کے دروازے پر مضبوط قفل بلکہ بھرے خزانے پر پہرا ہوتا ہے، جہاں دل میں کچھ نہیں وہاں زبان کھلی ہو جاتی ہے، جہاں دل میں سب کچھ ہے وہاں منہ پر قفل پڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جان کر، کلام میں بھی لکھے نا یہ بات گفتگو ہوئی، بلکہ جان کر راز نظامی اب بولے خاموشی اختیار کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولے دل کا دروازہ منہ ہے، جن کے دل خالی ہے بولے منہ ایک دم کھلا ہوا ہے، بک 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 کچھ بھی بولتے رہیں گے، بحث کرتے رہیں گے، اپنی بات پڑھے رہیں گے، اور جن کے پاس اندر حال ہے وہ خاموشی اختیار کریں، ان کے پاس پھر خال نہیں۔ یہاں الا الذین ظلموا میں وہی مردود لوگ مراد ہیں جو خال کے بہادر ہیں، حال سے خالی، جن کا کام صرف اعتراض ہی کرنا ہے، یہ ہمیشہ محروم ہیں، یعنی حال والے تو یہ دلائل سن کر ایمان کامل حاصل کر لیں گے، مگر صرف زبان کے تیز کچھ نہ کچھ ہانکنے ہی جائیں گے، قال والوں کے پاس کیوں زیادہ ہیں کہ یہ کیوں ہوا، مگر حال والوں کے پاس کیوں نہیں، وہاں تو کیا پر عمل ہے کہ رب نے فرمایا، سبحان اللہ، اگلی آیت کی بارے میں بولے حال والے تو جو ہے نا وہ حال والوں کی بحث کو بھی لے کے جو ہے نا آپ آگے بڑھ جائیں گے، کامل ہو جائیں گے نقطوں میں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.